بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے بچوں میں قربانی کا جذبہ کیسے پیدا کریں، اور اس موضوع کا مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم آج کے دور میں جو بچے جس طرح کے مزاج کے نئی نسل آ رہی ہے اس کے حوالے سے کوئی گفتگو کریں، خاص طور پر وہ نسل جو سن 2000 کے بعد پیدا ہوئی ہے۔ اس کا ایک خاص مزاج ہے، وہ مزاج ہے اپنی مرضی کرنے کا۔ وہ مزاج اس لیے ہے کہ جدید تعلیم کے اندر یہ بات بنیادی طور پر جو ہے خاص طور پر مرکوز کی گئی ہے کہ بچے جو ہے نا اپنی مرضی کرنے کے قابل ہوں، آزاد پسند ہوں، اپنی مرضی کریں۔ یہ ایک حد تک بات اس حد تک تو صحیح ہے کہ سختی کرنا، بہت زیادہ بچوں پر زور زبردستی کرنا، اس کے برعکس زیادہ بہتر صورتحال یہ ہے کہ بچے اپنی مرضی کریں۔ لیکن یہ بہت بڑا لیکن ہے نا، لیکن یہ ہے کہ مرضی کرنے کے ساتھ ساتھ ایشو یہ ہوتا ہے کہ زندگی میں ایسا نہیں ہوتا کہ جب زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو بڑے ہونے کے بعد ہر چیز ہماری اپنی مرضی کے مطابق چل رہی ہو۔ تو اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ لوگ اپنی مرضی کریں، اپنی لائف گزاریں، لیکن ایک خاص عمر کے اندر قربانی دینا سیکھیں، قربانی کا جذبہ پیدا ہو ان کے اندر، سیکریفائز کریں، اپنا حق دوسروں کے لیے چھوڑیں، اپنی مرضی کہیں نہ کہیں لازماً چھوڑیں تو دنیا میں کامیابی ملے گی۔ ورنہ اس کے برعکس صورتحال یہ ہے کہ اگر انسان یہ کہے کہ مجھے ہی اپنی مرضی کرنی ہے ہر جگہ، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب وہ بڑا ہو بچہ، اس کی فیملی لائف ہو، اس کو جاب کرنی ہو، اس کو بزنس کرنا ہو، اس کو محلے میں کہیں رہنا ہے، ہر جگہ وہ اپنی مرضی کرے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ اور جب ہر جگہ اپنی مرضی کرنا ممکن نہیں ہوتا تو اس کے اندر قربانی کا جذبہ نہ ہو تو فرسٹریشن پیدا ہو جاتی ہے، شدید قسم کی مایوسی پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ شدید مایوسی اس کی پرسنالٹی ڈس آرڈر کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے بچوں کو قربانی کا جذبے پیدا کرنا، قربانی کی ٹریننگ دینا، قربانی کے حوالے سے ایکٹیویٹیز کرانا ضروری ہے ان کی اگلی زندگی کے۔ سب سے پہلے ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ بچے جو ہے جب اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجتے ہیں تو ایک خاص ماڈل میں اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، تو اس کے اندر ابتدائی 7 سال بچے فوکس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ایسا رکھا ہوتا ہے کہ وہ اپنی مرضی ہی کرتے ہیں۔ تو 7 سال سے پہلے بچوں کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کی کوشش ہمیں نہیں کرنی چاہیے، یہ بڑی واضح بات ہے۔ 7 سال سے پہلے بچوں کو اپنی مرضی کرنا چاہیے۔ 7 سال کی عمر کے بعد جب بچے سوچنے سمجھنے کے تھوڑے قابل ہو جاتے ہیں تو پھر ان کو مختلف سرگرمیوں کے ذریعے ان کے اندر قربانی کا جذبہ پروان چڑھانا چاہیے۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک بہت بنیادی سی بات بتاؤں، بہت عجیب، اس معاشرے کے اندر میرے پاس تو بہت سارے اس طرح کے کیسز یا تذکرے آتے ہیں کہ خاص طور پر میں نے ذکر کیا کہ سن 2000 کے بعد کی جو پیدائش ہے لوگوں کی، سن 2000 کے بعد ہمارا تعلیمی نظام، دنیا بھر کا تعلیمی نظام جو ہے، اور وہ پھر منتقل ہو کر پاکستان میں آنا شروع کیا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ بچوں کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور والدین بھی اور اساتذہ بھی اس بات پر فخر کرنے لگے کہ بچے اگر اپنی مرضی کر رہے ہیں تو بس ان کی اپنی زندگی ہے، جو چاہے کریں وہ۔ لیکن ہو یہ رہا ہے کہ جب وہ ٹین ہوتے ہیں، جب 12-13 سال کی عمر کراس کرتے ہیں، تو بہت سی جگہوں پر فیملیز کو میں نے دیکھا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ وہ اپنی مرضی اتنی زیادہ ایمفسائز ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے زندگی کے اندر کہ مثال کے طور میں آپ کو بتاؤں، میں ایک جگہ گیا، وہاں دعوت تھی، تو ان کا جو بیٹا تھا دعوت کے اندر گھر کے کھانے بنے ہوئے، اور بیٹا جو ہے تو اس نے اس دعوت والے دن پر اپنا آرڈر ریسٹورنٹ سے منگوایا، کھانا اپنا، اور اسی ٹیبل پر جس ٹیبل پہ سارے مہمان کھا رہے تھے اپنا کھانا منگوا کر بیٹھ کر کونے میں اپنی مرضی کا کھانا کھایا۔ اب ان کے گھر والوں کو شرمندگی تو ہوئی، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی ٹریننگ ایسی ہوئی تھی، اس کو کہا گیا تھا کہ بھائی تمہیں کھلونے چاہیے بچپن میں ہم دے دیں گے، تمہیں کھانا چاہیے ہم دے دیں گے، تمہیں کوئی گیجٹ چاہیے ہم دے دیں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے گھروں میں ایسا ہوتا ہے کہ بچے کی ہر فرمائش پوری ہوتی ہے نا، بچے کو فلاں چیز کھانی ہے تو دلا دی، فلاں ٹافی کھانی ہے تو دلا دی، فلاں چاکلیٹ کھانی ہے تو دلا دی، فلاں گیجٹ کھیلنا ہے تو دلا دیا، مہنگے سے مہنگا ترین دلا دیا، اچھے سے اچھے کپڑے پہنا دیے، برانڈیڈ کپڑے پہنا دیے۔ ایسی زندگی اگر
گزارے گا بچہ تو اس کا نتیجہ قربانی سیکھنا نہیں بلکہ اپنی مرضی کرنا نکلے گا. اچھا، اپنی مرضی جب وہ بچہ کرے گا تو پھر وہ ہر جگہ کرے گا، اس کو پھر تمیز نہیں ہوگی، وہ برداشت نہیں کر سکتا. اس کو آرام چاہیے، اس کا اپنا کھانا چاہیے، اس کو اپنی پسند ناپسند چاہیے، اس کا اپنا روٹین ہے. اس لیے کہ وہ قربانی دینے کا اس کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوا، آپ صرف اپنی مرضی کر رہا ہے. ایسے ایسے بچے ہیں میں نے دیکھا ہے بیمار ہو گئے ہیں ٹین ایجز کے اندر، ان کو بلڈ پریشر ہو گیا ہے، خاص طور پر 20s میں بلڈ پریشر ہونا شروع ہوا ٹین ایجر کے فوراً بعد میں. تو پتہ چلا ان کا روٹین کیا ہے کہ صبح 12 بجے اٹھتے ہیں. 12 بجے کیوں اٹھتے ہیں بھائی؟ وہ بچوں کی اپنی مرضی تھی کہ رات میں بیٹھ کر گیمز کھیلتے ہیں، انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھتے ہیں، تو رات میں 3 4 بجے 5 بجے نیند آتی ہے، پھر 12 بجے 1 بجے اٹھتے ہیں. اب ان کا زندگی کا جو ایک سائیکل ہوتا ہے، جو سرکارڈین کلاک ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں باڈی کلاک کہتے ہیں، وہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. باڈی کلاک میں مختصراً بتا دوں، باڈی کلاک کہتے ہیں ہم کی الائنمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ رات ہماری سونے کے لیے بنی ہے اور دن کام کرنے جاگنے کے لیے بنا ہوا ہے. باڈی کلاک آپ کی جب ٹھیک ہوگی تو رات کو 10 بجے 11 بجے آپ کو لازماً اچھی 9 بجے 10 بجے نیند آئے گی اچھی، اور صبح آپ 5 بجے 6 بجے اٹھ جائیں گے. اچھا، جن کا بگڑتا ہے تو وہ 1 2 گھنٹے کا بگڑ جاتا ہے، لیکن آج کل کی جو نئی نسل ہے اس کا ایسا بگڑ رہا ہے کہ بچے 12 بجے 1 بجے اٹھ کر ناشتہ کر رہے ہیں. اور خاص طور پر آج کل کے حالات میں تو آپ کو معلوم ہے کہ بہت ہی بری صورت ہے، پوری فیملی پوری رات میں جاگ رہی ہے. یہ میری مرضی، یہ تباہی کی طرح کچھ نہیں لا رہی. بچے بلڈ پریشر کا مریض بن رہے ہیں، ڈائبٹک کے مریض بن رہے ہیں. اب بچوں کو صبح کو اٹھانا ہے تو ان کو قربانی دیکھنا سیکھنا ہے، ان کو نیند قربان کرنی ہے، ٹھیک ہے نا. ان کو دعوتوں میں بیٹھنا ہے تو اپنی مرضی کا کھانا ان کو چھوڑنا ہے. تو اس کے بغیر تو زندگی تباہ ہو جائے گی ساری، اور ہو رہی ہے. اور پھر بچے جب یہ ٹین سے بڑے ہو کر جب ان کی ریلیشن شپ آتی ہے، جب وہ شادی ہوتی ہے ان کی، تو ایسے ایسے حیرت انگیز واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ اس سے پہلے کبھی سنے ہی نہیں. کہ میاں بیوی کی شادی ہوئی ہے اور شادی کے چند عرصے بعد بیوی کا کمرہ الگ ہے، میاں کا کمرہ الگ ہے، کہ دونوں ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، کیونکہ دونوں کی ٹریننگ اس بات پر ہوئی ہے کہ اپنی مرضی کرنی ہے. یہ جب معاشرے کے اندر ایسی صورتحال ہوگی، اور پھر ایسا بھی ہوا ہے کہ لوگوں کے 6 مہینے بعد 7 سال بعد طلاقیں ہو جاتی ہیں. اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو صورتحال ہے ہی ویسٹ کے اندر، تو چونکہ ان کی پورا ماڈل ہی ایجوکیشن کا اپنی مرضی پر اور بہت کم سیکریفائس پر ڈیولپ ہوا ہوا ہے. وہ اپنی سیکریفائس دیتے ہیں اپنے کیریئر کے لیے، اپنے پیسے کے لیے نا. فیملی کے لیے ان کا کم رجحان ہے دینے کا. تو وہ ماڈل ان کا بنا ہوا ہے، تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی عام طور پر شادی کی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ہے ایک 9 سے 10 سال. 9 سے 10 سال تک اگر شادی ان کی زیادہ چل گئی تو بڑی حیرانی کی بات ہوتی ہے. اچھا بھی 10 سال سے زیادہ شادی چل گئی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ 10 سال سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر پاتے، اور اکثریت کی شادی 2 سے 3 سال میں ختم ہو جاتی ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کے اندر ابتدائی زندگی کے اندر قربانی دینے کا جذبہ نہیں ان کو پروان چڑھایا گیا ہوتا ہے. اس کے برعکس ان کے اندر ان کی مرضی کرنے کی پروان چڑھایا ہوتا ہے. تیسری بات، ایک تو میں نے بتائی ٹین کا، دوسرا میں نے بتایا ریلیشن شپ کا. تیسرا جو بات ہے اہم، وہ ہے کہ جب ان کا کیریئر شروع ہوتا ہے، جاب شروع ہوتی ہے، تو جاب میں وہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ باس ہی ہوں وہ نا. بہت بڑی تعداد پاکستان کے اندر جابس کر رہی ہوتی ہے. اگر آپ بزنس بھی کر رہے ہیں تو آپ کسی دوسری کمپنی کو کچھ سرو کر رہے ہو، تو آپ کو کام ٹائم پر دینا ہوتا ہے، وقت پر دینا ہوتا ہے، آپ جواب دہ ہوتے ہیں ہر چیز کے نا. تو باس سے کبھی اختلاف ہو سکتا ہے اگر جاب کر رہے ہیں آپ، ہو سکتا ہے آپ کو اپنی بات کی قربانی دینی پڑ جائے، ہو سکتا ہے اپنی رائے کی قربانی دینے پڑ جائے، ہو سکتا ہے وقت کی قربانی دینے پڑ جائے. یا آپ خود بزنس کر رہے ہیں تو آپ دوسرے بزنس سے جو انٹریکشن کریں گے تو وہاں آپ کو کہیں قربانی دینے پڑ جائے، کہیں رائے کی قربانی دینی پڑ جائے، کہیں کسٹمر کی بات ماننی پڑ جائے آپ کو. وہ ایک سیکریفائز بھی ضروری ہوتا ہے. جو لوگ یہ نہیں کرتے تو جاب بھی اچھی طرح نہیں کر پاتے. وہ نا جاب میں بھی ان کی ضد ہوتی ہے، جاب میں بھی اپنی مرضی ہوتی ہے. تو جہاں زندگی خراب ہوتی ہے، فیملی لائف خراب ہوتی ہے، وہاں جابس بھی ایسے لوگوں کی خراب ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو لوگ سوشل چینج لانا چاہتے ہیں، ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سوشل چینج پہ ہم لوگ بہت نعرے لگاتے ہیں، بہت خواہش ہے ہماری کہ ہمارے معاشرے میں سوشل چینج آئے، کوئی تبدیلی آئے. اچھا، اس تبدیلی کے اندر یہ نہیں ہو سکتا تبدیلی کے لیے کہ جو ہماری پرانی عادت ہے وہی مستقل چلے. اگر پرانی عادتیں ہی مستقل چلیں گی تو تبدیلی کس بات کی.
اگر پرانے طریقہ ہی رائج کرنے ہیں ہمیں تو تبدیلی کس بات کی؟ تو اگر ہمیں سوشل چینج کو بڑا لے کر آنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اگلی جنریشن کے لیے اپنی آئندہ نسل کو قربانی کا جذبہ کے حوالے سے تیار کریں، لازماً تیار کریں، ورنہ ہمارے یہاں کوئی سوشل چینج نہیں آ سکتا، ہمارے معاشرے میں کوئی بڑی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ لیکن جو کامیاب معاشرے ان کو آپ دیکھیں گے تو ان کا روٹین ایسے ہی ہے کہ وہ صبح صبح اٹھنا ہے، ان کا صبح 5 بجے 6 بجے اٹھنا ہے، 7 بجے تک کالج یونیورسٹی اسکول پہنچنا ہے، جابس پر 8 بجے تک لازماً پہنچنا ہے، شام 4 بجے تک سب کچھ نمٹانا ہے، 5 بجے گھر پہنچنا ہے۔ یہ روٹین ہے لوگوں کا۔ انہوں نے اس طرح کی لائف کے لیے سیکریفائس دی ہیں۔ میں نے بتایا کہ وہاں فیملی پہ سیکریفائس کی عادت نہیں ہے، لیکن وہاں پر اپنی جاب کے لیے اپنے کیریئر کے لیے سیکریفائس کی بالکل عادت ہے، جس کی وجہ سے وہ کامیاب ہے۔ اگر ہمیں اپنے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے تو ہمیں صبح اٹھنا ہے۔ اب صبح جلدی اٹھ کر ساری زندگی کو، پوری معاشرے کو صبح چلانا اور رات کو جلدی ختم کرنا، یہ پورا کام ہے۔ اس پورے کام میں پورے کے لیے قربانی کا جذبہ ہونا بہت ضروری ہے، ورنہ ہم کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتے۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں صفائی کا ایک خاص رجحان ہے۔ ہم دنیا کی صفائی پسند قوم شمار نہیں ہوتے۔ ہمیں صفائی کو اور پاکیزگی کو ایک تحریک کی شکل دینی چاہیے۔ ہمیں اتنی صفائی کرنی چاہیے کہ ہم جو ہے وہ ہمارے معاشرے کے اندر لوگ ہمیں مثال دیں، خاص طور پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے تو ہمیں مثال دے کہ اچھا یہ ملک ایسا۔ لیکن ہمارا معاشرہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ اب اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک اسکول کی مثال دوں آپ کو۔ اسکول کے اندر انہوں نے کچھ جاپان کی ویڈیوز دیکھ لی تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنے بچوں کو بھی صفائی سکھائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے بچوں کو کہا کہ بھائی ایک دن بنایا کہ بھائی بچوں کے اندر سارے بچے جو ہے نا جھاڑو پوچھا اٹھائیں اور پورے اسکول کی صفائی کریں۔ اور اسکول کی انتظامیہ نے بڑے اچھے جذبے کے ساتھ یہ بات کہی کہ بچے خود کام کرنا سیکھیں گے، ان کے اندر قربانی آئے گی، آرام پسندی چھوڑیں گے، خود صفائی کریں گے تو معاشرے کو صاف رکھیں گے۔ اور بہت اچھا ان کا فیصلہ تھا، کیونکہ دنیا کے اچھے ممالک میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ چند دن بعد والدین کی طرف سے شدید قسم کی شکایت آئی اسکول کو کہ ہم بچوں کو نوکروں والے کام کرانے کے لیے نہیں بھیجنا، ہمارے بچوں سے آپ صفائی کرائیں گے تو ہم اسکول سے نکال دیں گے۔ ان بیچارے اسکول والوں کو صفائی کا سلسلہ بند کرنا پڑا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں، ہمارے اندر سے یہ مائنڈ سیٹ اگر نہیں نکلے گا کہ ہمیں صفائی پسند قوم بننا بھی ہے، تھوڑی قربانی بھی دینی ہے، اٹھنا ہے، کچرے کو ڈالنا بھی ہے، کہیں پر اٹھنا ہے، اس پر صفائی بھی کرنی ہے، اپنی آرام کی قربانی بھی دینی ہے، اور وہ نہ کریں اور صفائی پسند قوم بھی بن جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لوگ جاپان کی مثال تو بہت دیتے ہیں، لیکن آپ جا کر دیکھیں نا ان کے اسکول کے اندر بڑے سے بڑے امیر کا بچہ بھی ہوگا تو جا کر وہ خود صفائی کرے گا، لیکن ہمارے پیرنٹس کی طرف سے شدید مزاحمت ہوتی ہے۔ اس صورتحال کے اندر میں نے تو اپنے گھر میں خود بھی صفائی کی اور اپنے بچوں کو بھی صفائی کروائی ہے، اور میں بغیر کسی شرم کے کہوں کہ باتھ روم بھی صاف کیے ہیں، پوچھا بھی لگایا ہے، گاڑی بھی دھوئی ہے، سب چیزیں ہم نے کی، چھت بھی صاف کی ہے اپنی، سب کام کیے ہیں، تاکہ ہمیں سکھانا ہے۔ بچے اگر آرام پسند ہوں اور اپنی مرضی ہر جگہ کریں اور اتنی سی قربانی بھی نہ دے پائیں کہ اپنا کام خود کر سکیں، تو ایسی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک بات اور ہے جو قربانی کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے، جو میں نے ویسٹ کی آپ کو مثال دی کہ ویسٹ میں، مغرب کے اندر ایجادات کے لیے قربانی دی ہے لوگوں نے۔ جو لوگ ریسرچ ڈیولپمنٹ میں تھے تو وہ انہوں نے دن رات پڑھنے میں لگایا، دن رات تجربہ کرنے میں لگایا، اور یہ پڑھنا، یہ تجربہ کرنا، اور بھوک کو انہوں نے برداشت کیا، انہوں نے جو ہے بیماریوں کو برداشت کیا، انہوں نے آرام کو برداشت کیا، اپنے سفر کیے بڑے بڑے، صرف اس لیے سفر کیے، اس لیے قربانیاں دی، اس لیے بھوک برداشت کی کہ کچھ وہ چیز ایجاد کر سکیں۔ اور آج ہم ان کے نام لیتے ہیں، ہم آئنسٹائن کا نام لیتے ہیں، ہم ایڈیسن کا نام لیتے ہیں، ہم نیوٹن کا نام لیتے ہیں، ہم البیرونی کا نام لیتے ہیں، جو ہم ابن بطوطہ کا نام لیتے ہیں، اس لیے زندہ ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اس زمانے میں انہوں نے لمبے لمبے سفر کیے۔ ہم ابن سینا کا نام لیتے ہیں کہ اس زمانے میں اس نے پڑھ کر کتابیں لکھی، اپنی جان ماری، قربانی دی، اس کی بھی ایک لائف تھی، لیکن انہوں نے سب چیزوں کو قربان کر کر اپنا فوکس نئی نئی ایجادات پر لکھ دیا۔ جابر بن حیان ایک کی کتابیں، ابو علی سے نئی کتابیں، جو 600 سال تک یورپ میں پڑھائی گئی، یہ سب قربانی کا نتیجہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک، ہمارا معاشرہ کل کو کوئی ترقی کرے تو ہم ایجادات میں آگے بڑھیں، ہم کوئی نئی نئی چیزیں ایجاد کریں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آج کے دن ہم اپنے بچوں کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کریں، ان کا جدوجہد کرنا ان کو سکھائیں، ان کو سیکریفائس کرنا سکھائیں، چاہے وہ ان کے آرام کی ہو، چاہے ان کی لذتوں کی ہو،
چاہے ان کے کھانے پینے کی اشیاء کی ہو، چاہے ان کے کپڑوں کی ہو، چاہے گرمی اور سردی کی سختی کی ہو، ہر طرح کی قربانی ہم بچوں کو سکھائیں تو ہماری لائف یہ بہتر ہوگی۔ یہ سب بتانے کا میرا مقصد یہی تھا کہ یہ ہمارے یہاں ایک بہت بڑا مسکنسیپشن ہے، ایک غلط فہمی ہے بہت زیادہ، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں بچوں کو لاڈو پیار میں پار کریں، خاص طور پر ہماری جو نسل پچھلے 20 سال میں 25 سال میں جو بچے بڑے ہو رہے ہیں اور جن کی شادیاں 80s میں 90s میں ہوئی ہیں، تو ان کے بچے جو اب بڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ایک بہت زیادہ ایک اکنامیکل چینج آیا ہے پچھلے 25-30 سال کے اندر، تو ہمارے یہاں یہ ایک چیز پیدا ہو گئی کہ چونکہ ایک چیز ہمارے اندر ہمیں ملی ہے، ہمیں نہیں ملی، ہمیں بچپن میں فلاں چیز نہیں ملی تو ہم اپنے بچوں کو فراہم کریں گے، یہ بات اچھی نہیں ہے۔ اس لیے اس کی وجہ یہ ہے کہ بچوں کو سیکریفائس سکھانے کے لیے آپ کو ہر چیز فراوانی سے مہیا نہیں کرنی۔ آج آپ اگر کامیاب ہیں تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ نے بچپن میں سیکریفائس سیکھا ہے۔ میں ایسے خاندانوں کو جانتا ہوں جو بہت امیر ہیں، بہت پیسے والے ہیں، آسائشیں ان کے پاس ہے، لیکن انہوں نے اپنے بچوں کو بڑا بنانا ہے تو وہ کبھی بورڈنگ ہاؤس میں بھیجتے ہیں، کبھی کیمپنگ میں بھیجتے ہیں، کبھی کسی ایسی جاب پہ بھیجتے ہیں جہاں صبح صبح 8 بجے بچے کو پہنچنا ہے اور وہاں نوکروں کی طرح کام کرنا ہے، ایک عام امپلائی کی طرح کام کرنا ہے، اور باقاعدہ اس تربیت سے گزارتے ہیں۔ میں مطلب کہ امیر بچے ہیں، امیر پیسے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابا نے میری ٹریننگ کے لیے بھیجا ہے، مجھے یہاں جاب بھی کرنی ہے، ٹائم پر کام کرنا ہے، ٹارگٹس پورے کرنے ہیں، جب میں یہاں سے ثابت کروں گا تو پھر مجھے میرے والد جو ہے نا، میرا فادر جو ہے نا، پھر مجھے اٹھا کر اپنے بزنس میں لے کر آئیں گے، ورنہ نہیں لے کر آئیں گے وہ۔ تو ایسے کامیاب گھرانوں کے اندر پیسہ اور آسائش ہونے کے باوجود اپنے بچوں کے اندر قربانی اور جدوجہد کے لیے وہ اٹھا کر اپنی کمپنی کے بجائے کسی اور کمپنی میں ڈال کر 4 سال بعد، 5 سال بعد بالکل رگڑا لگا کر، بالکل جدوجہد کرا کر، زبردستی کروا کر ان کو منواتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا بیٹا اب آؤ، اب تم تیار ہو گئے ہو، اب تم ہمارا خاندان کا کام ہے، خاندانی کام کو سنبھالو۔ تو یہ ایک بہت ہی بنیادی بات ہے سمجھنے کی کہ بچوں کو لاڈو پیار میں پیار کرنا یا اس کو ہر جگہ اپنی مرضی کرنے دینا، یہ کوئی اچھا عمل نہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک بات اور سمجھنی چاہیے کہ جو لوگ اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ بچوں کو قربانی دینا چاہیے، تو وہاں ایک اور مسئلہ بھی ہے، تو وہ زبردستی اس بات کی کہتے ہیں کہ بچوں کو قربانی دلوائیں، اور بچے قربانی نہیں دے رہے تو ان پر زبردستی کرتے ہیں۔ اگر پیرنٹس اور ٹیچر کو زبردستی ہی کرنا پڑ جائے تو یہ کوئی قربانی نہیں ہے۔ قربانی بچہ اپنی مرضی سے دے گا، یہ یاد رکھیں۔ آخر میں آپ کو کچھ ایکٹیویٹیز بتاؤں گا، بالکل وہ آپ ایکٹیویٹیز بچوں میں کروائیں تو بچہ خود راضی ہوگا، خود اپنی مرضی سے قربانی دے گا وہ۔ مطلب یہ کوئی بات نہیں ہوئی کہ نا بچوں کو سختی سے قربانی دلوانا، قربانی تو اپنی مرضی سے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی عنصر ہے، یہ ذہن میں آپ کے رکھنا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا ہے کہ 7 سال سے پہلے بچے کو کوئی قربانی کا جذبہ پیدا نہیں کرنا چاہیے۔ ہم 7 سال کے بعد ہلکا ہلکا شروع کرتے ہیں بچے کے اندر، اور 10 سال کی عمر میں جا کر بچے کو اندر باقاعدہ اس کی ٹریننگ شروع ہوتی ہے قربانی کی۔ اب کیا کیا ایکٹیویٹیز اس ٹریننگ کے لیے ہونی چاہیے وہ میں آپ کو کچھ بتا دیتا ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کاپی پینسل لے لیجئے تاکہ میں لسٹ جب بتانا شروع کروں تو آپ لسٹ کر لیے، بعد میں آپ کو یاد کرنے میں آسانی ہوگی۔ اچھا، اگر میں گھر سے شروع کروں، چھوٹے کام سے شروع کروں، خاص طور پر 7 سال کے بعد آپ یہ کام کرا سکتے ہیں بچے کے اندر، کہ بچوں کے اندر کو گھر میں خود مختار بنائیے۔ خود مختار بنانے کا مقصد یہ ہے کہ بچے جو ہے گھر میں کوئی ذمہ داری لیں۔ چھوٹے بچے جب ہوتے ہیں 7 سال سے پہلے ہوتے ہیں تو ان کے والدین ہی ان کا کام کر رہے ہوتے ہیں نا، کھانا بھی لگا رہے ہیں، کپڑے بھی دھلوا رہے ہیں، استری بھی کروا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، کمرہ بھی ان کا صاف کروا رہے ہیں۔ تو یہ بچے جو ہے نا، ایسے بچے اب 7 سال تک تو بہت اچھا ان کا ہونا چاہیے، لیکن 7 سال کے بعد ہلکے ہلکے ان کے اندر ذمہ داری دینا شروع کریں۔ مثال کے طور پر ان کو کہیں کہ اپنے الماری اپنی سنبھالیں، کپڑے کہاں رکھنے ہیں، کس طرح طے کرنے ہیں، یہ کروائیں۔ اسی طرح اپنی کتابیں سنبھالنا، ان کو طریقے سے رکھنا، اپنا ہوم ورک کا ایک ٹائم انڈیپینڈنٹ ہوم ورک کرنا شروع کریں، وہ اپنی مرضی سے ان کا ٹائم ٹیبل بنوائیں، اور اسے کہیں کہ ان کی مرضی سے ان کے ساتھ بیٹھ کر ان کا ٹائم ٹیبل بنوائیں
اور ان کو انڈیپینڈنٹ کریں، ان سے کہیں اپنی مرضی سے اس ٹائم ٹیبل کو آپ فالو کریں. کچھ ذمہ داریاں لگوائیں جس میں کھانا اٹھانے کی ذمہ داری، کھانا برتن صاف کروانے کی ذمہ داری کچھ لگوائیں گھر بچوں کو. کچھ بازار سے کچھ لانے کی ذمہ داری لگائیں، کچھ چیزیں یاد رکھنے کی ذمہ داری لگائیں بچوں کو. بل جمع کرانے کے لیے ذمہ داری لگائیں. کچھ باتوں میں بالکل انڈیپینڈنٹ بچے کو خود مختار بنائیں کہ وہ کھانا اپنی مرضی سے نکال کر کھا سکے. کبھی ایسا ہو کہ والدہ ماں جو ہے نا بیمار ہیں تو ہے نا وہ بچے بھوکے بیٹھے ہوں، بچوں کے اندر ہونا چاہیے کہ تھوڑی بہت کوکنگ کر لیں، تھوڑی بہت فریج سے چیزیں نکال کے گرم کر لیں، گرم کر خود کھا لیں. اس طرح کا کوئی انڈیپینڈنٹ ان کے اندر ہونا چاہیے. 8-9 سال کی عمر میں بچے استری کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں، ان سے کہیں خود اپنی استری کریں، خود اپنے یونیفارم رات میں تیار کریں، جوتے کی پالش کریں. یہ چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں ہیں جو بچوں کو انڈیپینڈنٹ کرتی ہیں. تو دیکھیں قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ بچے کو پہلے انڈیپینڈنٹ کیا جائے، وہ پیرنٹس کے اوپر والدین کے اوپر ڈیپینڈنٹ نہ ہو. اگر والدین ڈیپینڈنٹ ہوگا تو وہ قربانی تو آغاز ہی نہیں ہوگا. پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ وہ انڈیپینڈنٹ ہو. دوسری ایکٹیویٹی آپ یہ کروائیں کہ اپنی پسندیدہ چیزیں جو بچے کی ہیں، بہرحال اس کے کھلونے ہوتے ہیں، اس کے کپڑے ہیں اس کے گھر میں، اس کی کتابیں ہیں، یہ سب چیزیں کسی غریب کو ان کے ہاتھ سے دلوائیں بچوں سے. کھلونے پرانے ہو جاتے ہیں تو بچوں سے کہیں کہ جب انہوں نے استعمال کر لیا ان کی ایک محبت قائم ہوتی ہے کھلونے سے، لیکن پھر ان کو بات سمجھائیں. 8-9 سال کی عمر میں، 10 سال کی عمر میں جب بچے تھوڑے بڑے ہو جائیں تو آپ ان کو سمجھائیں، ان سے کہیں کہ دیکھیے بچے اب آپ کھیل چکے ہیں اس کو، تو ہم کسی اور کو دے دیتے ہیں. کسی کچی بستی میں جائیں اور جا کر ان اپنے بچوں کے ہاتھ سے کچی بستی کے بچوں کو وہ کھلونے تقسیم کروائیں. ٹھیک ہے نا. ایک سوال ایسے موقع پر پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی نئے کھلونے کی نہ دلوائیں. نئے کھلونے بالکل دلوائیں، لیکن چونکہ ہم قربانی جذبہ پیدا کر رہے ہیں تو وہ کھلونے جو بچے خود استعمال کر رہے ہیں وہ جب دیں گے تو ان کے اندر ہوگا کہ میری چیز گئی ہے دوسرے کے پاس، تو پھر ان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہوگا. آپ مارکیٹ سے نیا لے کر دے دیں گے تو وہ تو پیرنٹس کا تو قربانی کا جذبہ ہو سکتا ہے پیدا، لیکن یہ ہے کہ بچوں کا قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوگا. کچھ چیزیں ہیں جو کھانے کی خود بنائیں، بچوں کو ساتھ مل کر بنائیں اور کہیں کہ بھائی آپ چلیں کسی کچی بستی میں، کسی غریب آبادی میں، کسی گاؤں میں، کسی دیہات میں، اور جا کر وہاں وہ تقسیم ان کے ہاتھ سے کروائیں. بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ ہمیں کتنی آسائشیں ہوئی ہیں اور سامنے والے کتنی کم آسائشوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. بچوں کے اپنے پہنے ہوئے کپڑے جو تھوڑے سے عرصہ استعمال کر لیے انہوں نے، وہ بھی ان کے ہاتھ سے کہیں کہ دوسرے بچوں کو دلوائیں. یہ سب چیزیں بچوں کے اندر ایک بنیادی طور پر قربانی کا ایک جذبہ، ایک خاص ایموشن، سیکریفائس کا ایموشن پیدا کرتی ہیں. تو یہ دوسری طرح کی ایکٹیویٹیز میں نے آپ کو بتائی کہ اپنی پسندیدہ چیزیں دوسروں کو دلوانے کی. تیسری جو اہم بات ہے وہ ہے، وہ اب گھر سے نکل کر ہم باہر آ گئے نا، اب خاص طور پر وہ بچے جو بڑے ہو جائیں. سفر کرنا، ٹریولنگ کرنا، یہ بچوں کے اندر ایک بہت بنیادی چیز ہے قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے. خاص طور پر بچے جب 12-13 سال کے ہو جائیں. سفر تو پہلے بھی پیرنٹس کے ساتھ کرتے ہیں، پیرنٹس اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ لے کر جائیں سفر میں، وہ وہاں بھی سکھائیں ان کو. کیونکہ سفر کے اندر بھوک و پیاس برداشت کرنی پڑتی ہے، سفر کی تھکن برداشت کرنی پڑتی ہے، آرام برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ جتنی آسائش جتنا پیسہ خرچ کر لیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ سفر میں تکلیف ضرور آتی ہے ساتھ میں. 12-13 سال کے جب بچہ ہو جائے، 13-14 سال کا، تو اس کو انڈیپینڈنٹ اسکول کے لیول پر اگر کوئی پروگرام ہوتا ہے یا کسی اور لیول پہ ایسا پروگرام ہوتا ہے جس میں بچے اگر سفر میں جا سکتے ہیں اچھی حفاظت کے ساتھ، تو وہ بھیجنے میں آپ پیچھے نہ ہٹیں، بچوں کو بھیجیں. خاص طور پر بہت سے اسکول پاکستان میں جو 9 اور 10 کے بچوں کو لے کے جاتے ہیں، خاص طور پر ناردرن ایریا لے کے جاتے ہیں نا پورے گروپ کے اندر. تو بچوں کو سفر کروائیے. سفر کرنے سے ان کے اندر، ان کو جب وقت پہ کھانا نہ ملے تو ان کی اپنی عادتوں کی سیکریفائز ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے. پھر اسی طرح کہیں وہ تھک جاتے ہیں، کہیں ٹھنڈک مل رہی ہے، کہیں گرمی مل رہی ہے. اس طرح کی بہت ساری باتیں ہیں ایسی ہیں جو کہ سفر میں بچہ تجربہ کرتا ہے. پھر ساتھ ساتھ سفر کے اندر یہ ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی کسی کوئی لیڈر ہوتا ہے، اس کی آپ کو اطاعت کرنی ہوتی ہے، اس کی بات ماننی ہوتی ہے، اپنی مرضی، اپنی رائے قربان کرنی پڑتی ہے. وہ بھی بچوں کو تجربات ہوتا ہے.
اچھا گھر دور ہوتا ہے، ممی پپا کو بلانے کا وقت بھی نہیں ہوتا نہ وہ، تو جو کچھ ہوتا ہے اس کو اسی وقت وہاں گزارنا ہوتا ہے، تو وہ سختی اور وہ جفا کشی، وہ محنت اس کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ تو بچوں کو سفر کرنے کی کوئی عادت ہونی چاہیے، کم از کم ہر سال کو ایک بچہ لازمن سفر کرے، اور سفر کر کر وہ اپنے اندر یہ جذبات پیدا کرے۔ اس کے بعد میں نے 3 چیزیں بتائی، چوتھی چیز ہے وہ ہے ٹریکنگ۔ ٹریکنگ کریں، سفر پہ تو آپ کر ہی سکتے ہیں، ٹریکنگ کو تو کریں، لیکن شہروں میں رہتے بھی بڑے شہروں میں رہتے ہوئے بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ ہم ٹریکنگ کر سکتے ہیں۔ سمندر ہے تو سمندر کے کنارے ٹریکنگ کریں، اور اسی طرح پہاڑ ہے، اسلام آباد میں جیسے پہاڑ ہے تو پہاڑوں میں ٹریکنگ کریں، جہاں دریا ہیں دریاؤں کے ساتھ ٹریکنگ کریں، بچوں کو لے کر جائیں اور ٹریکنگ کریں۔ اور اس کے اندر بہرحال ٹریکنگ کرتے وقت اب اپنا گاڑی سامان پیچھے رکھ دیتے ہیں اور پیدل لمبا سفر کرتے ہیں، تو وہاں بڑے تجربات ہوتے ہیں اس ٹریکنگ کرنے میں، تھکتا ہے انسان، پیاس لگتی ہے، ایک ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے، نئی نئی چیزیں دیکھ رہے ہیں، اس کا شوق پیدا ہو رہا ہے، تو ٹریکنگ کی عادت بھی جو ہے نا قربانی کا جذبہ پیدا کرتی ہے۔ لیکن ٹریکنگ ایک تو ہوتی ہے پروفیشنل ٹریکنگ، وہ بھی آپ کروائیں، بہت اچھا ہے پروفیشنل ٹریکنگ ہو، لیکن یہ جو شہر کے اندر، شہر کے قریب رہتے ہوئے کسی جگہ بھی ٹریکنگ کرنا، یہ بھی کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ سمندر کے کنارے آپ کر سکتے ہیں، دریاؤں کے کنارے کر سکتے ہیں، صحرا میں کر سکتے ہیں ٹریکنگ، پہاڑوں پر کر سکتے ہیں، جو آپ کے شہر سے قریب جو جگہ موجود ہو آپ وہاں ٹریکنگ کرتے ہیں۔ تو وہ ٹریکنگ بھی ایک مزاج کے اندر پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں سواریاں، گاڑیاں، موٹر سائیکل اتنی تعداد میں ہیں کہ ایک تصور ہوتا ہے کہ بہت زیادہ پیدل چلنا جو ہے نا اچھا نہیں سمجھا جاتا، یہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس تکلیف سے نکلنا چاہیے۔ پہلے زمانے میں لوگ پورا پورا دن پیدل چلتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اور یہ میں بات کہہ رہا ہوں نا، یاد رکھیں کہ یہ بات کہنے سے پہلے میں نے خود عمل کیا، اور میں 3 3 گھنٹے پیدل چلا، تو وہ انسان کو خود ماڈل بننا بڑا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ ایک اہم بات آپ کی ٹریکنگ کے آگے۔ ٹریکنگ سے ریلیٹڈ ایک ہی چیز ہے کیمپنگ۔ کیمپنگ بھی ایک، کیمپنگ بہرحال جب ہم کریں گے تو نائٹ اسٹے کہیں کریں گے۔ ایک تو کیمپنگ وہ ہوتی ہے جو آپ نے سفر میں کی یا ٹریکنگ کے دوران کی، ایک کیمپنگ یہ ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہے شہر کے اندر ہی بہت سے ایسی سہولت مہیا ہوتی ہیں کہ آپ ساتھ کے ایریے کے اندر، شہر کے اندر ہی آپ کیمپنگ کر سکتے ہیں۔ کراچی میں بھی انتظام موجود ہے، لاہور میں موجود ہے، اسلام آباد میں موجود ہے، اور جو ویسے گھومنے پھرنے کے علاقے میں تو موجود ہی ہے۔ بلکہ میں کہوں کہ جب آپ سفر میں جا رہے ہیں تو ہوٹلوں میں ٹھہرنے سے اچھا ہے کہ کیمپ میں ٹھہر جائیں، تو کیمپنگ کریں تو بچے وہاں تجربہ زیادہ، ان کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے، تکلیف کو برداشت کرنا، واش روم جانا، ٹھیک ہے نا، رات کو سونا، صبح اٹھنا، آسائشیں نہ ہونا، انٹرنیٹ نہ ہونا، یہ سب چیزیں وہاں برداشت کرنی پڑتی کیمپنگ میں۔ میں نے کیمپنگ کی تھی لالا زار میں، اگر آپ کا تجربہ ہوا ناران سے آگے نا، تو پہاڑوں کے درمیان ہم نے کیمپنگ کی تھی۔ تو اس کیمپنگ کے اندر بہرحال ایک اس کا ایک لطف تھا، اپنا مزہ تھا وہاں، بہرحال کھانا پینا بنانا خود ہی ہم نے وہاں سیخیں بنائی، کھانا کھایا، اور صبح صبح فجر میں اڑ گیا اور اس کی پہاڑوں میں روشنی نکلنا، وہ ایک اپنا منظر تھا کیمپنگ کا نا، ایک دلچسپ تھا، لیکن سیکریفائز بھی ساتھ ساتھ تھا۔ اچھا وہ چونکہ اتنی خوبصورت جگہ کیمپنگ تھی، تو وہ جو قربانی تھی نا وہ ایک لذت میں بدل گئی۔ یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے، قربانی کو ہر جگہ تکلیف کے معنوں میں نہ لیں، قربانی کو لذت کے معنوں میں لیں۔ تو آج تک ہمیں اس رات، کیمپنگ کی رات ٹھہرنے میں ہمیں واش روم جانے میں مسئلہ ہوا، چیلنج ہوا، وہ تھوڑا دور بنا ہوا تھا، اور وہاں جا کر پانی کا انتظام نہیں تھا، پانی لے کر جانا پڑتا تھا، ایک ایشو تھا، اور شدید ٹھنڈک تھی تو وضو کرنا ایک مسئلہ، پانی کا ہاتھ دھونا بھی ایک مسئلہ۔ پھر کھانے کے لیے ہم انگیٹھی اور وہ لے کے گئے تھے، کھانا ایسا نہیں تھا، جو تھا وہ بنا کر وہیں کھانا تھا ہمیں، اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ اپنی مرضی سے جو چائے آئیں کھا رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ اور یہ سب چیزیں ہم نے تکلیفیں وہاں برداشت کی، لیکن آج تک ہمیں تکلیفیں یاد نہیں آتی، ہمیں اس کا ماحول یاد آتا ہے۔ پہاڑوں کے درمیان ہم کیمپ لگایا، کیمپ میں بیٹھے، رات میں بیٹھے، رات میں ہم نے آگ جلائی، اس کا ایک مزہ تھا، بون فائر کیا، صبح اٹھے، فجر کی نماز ہم نے جب وہاں پڑھی، اس کا ایک اپنا لطف تھا، صبح صبح ٹھنڈے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کر نماز پڑھی۔ تو ہمیں ٹھنڈے پانی کی تکلیف یاد نہیں ہے، لیکن اس نماز کا لطف یاد ہے۔ ہمیں وہ آگ جلانا، انگیٹھی جلانا کی تکلیف یاد نہیں ہے، لیکن ہمیں وہ کچے پکے جو تکے کھائے نا اس کی لذت آج تک ہمیں یاد ہے۔ تو کیمپنگ
بہت ضروری ہے، اور یہ ہر ٹین ایج میں ہی کرائی جاتی ہے، جو بچے انڈیپینڈنٹ ٹیمپنگ کریں، اور فیملی ہو تو وہ بھی کر سکتی ہے، پہلے بھی کر سکتے ہیں والدین کے ساتھ بچے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے تو موٹی موٹی ہے۔ ایک بات اور ہے جو کیمپنگ کے ساتھ میں نے ابھی تک 5 چیزیں بتا دی، چھٹی چیز بتائیے۔ چھٹی چیز میں بتا رہا تھا، بلکہ ہاں ایک بات میں اور بتا دوں چھٹی چیز سے پہلے۔ ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ ہمارا ہر جگہ کامیاب ہونا چاہیے، یہ ممکن نہیں ہوتا۔ حالانکہ ہم اس بات پر فخر کرتے ہیں کہ بچہ ہمارا فرسٹ آئے، اور بچہ نیچے آئے، کم نمبر آئے تو ہمیں مایوسی ہوتی ہے۔ اچھا، جو بچے ہر جگہ پہلے پر آ رہے ہوتے ہیں یا ہر جگہ جیت رہے ہوتے ہیں، ان کے اندر یاد رکھیں قربانی کا جذبہ پیدا نہیں ہوتا۔ قربانی کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ شکست کا احساس بھی ہو۔ ہارنا بھی قربانی کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ تو یہ بہت اہم بات ہے، کیونکہ آج کل تو ہمارے یہاں نمبروں کی دوڑ لگی ہوئی ہے، اور ہر والدین یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہے نا اچھے نمبر لے لیں، اچھے نمبر لے کر پاس ہو جائے، اور فرسٹ آ جائیں، سیکنڈ آ جائیں، ٹاپ پوزیشن کو حاصل کریں، اور ہم فخر ہی اپنے خاندان میں بتائیں ان کو۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ فخر جو ہے نا، احساس تفاخر، یہ قربانی کی ضد ہے ایک طرح سے، برعکس ہے۔ جہاں احساس تفاخر ہوتا ہے وہاں انا پروان چڑھتی ہے، جہاں انا ہوتی ہے وہاں قربانی پیدا نہیں ہوتی۔ قربانی کا بلکہ پہلا ہی درجہ یہ ہے کہ ہم انا کو قربان کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ بچوں کو شکست کا احساس ضرور ہونا چاہیے۔ تو ہر جگہ کامیابی ضروری نہیں ہے۔ میں نے تو اپنے بچوں کو جان بوجھ کر کوئی ایسی جگہ گیم میں ایسی جگہوں پر داخل کرایا۔ ایک میری بیٹی ہے جو ہر جگہ پوزیشن لیتی تھی، تو میں نے جان بوجھ کر ایسی 2-4 جگہ کو کروایا تاکہ اس کو ہارے وہ۔ ایک دفعہ کسی کمپٹیشن میں بیمار ہو گئی، تو میں نے شکر ادا کیا، میں نے کہا چلو یہ بیمار ہو گئی، اب یہ جیتے گی نہیں اس کے اندر میں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ یہ جیت گئی، بھی وہ بار بار جیت رہی ہے تو آگے احساس تفاخر پیدا نہ ہو جائے، اور فخر اور انا وہ اس کی پوری شخصیت کو تباہ کر سکتی ہے۔ تو ایک بیلنس ہونا چاہیے۔ اچھا بچہ پڑھنے میں اچھا ہے، نمبر لے، اچھی بات ہے، اسپورٹس میں اچھا ہے کرے، لیکن کہیں ہارے کہیں جیتے، یہ ایک بنیادی طور پر ایک اچھی پرسنالٹی کی نشانی ہوتی ہے، وہیں سے بھی قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس شکست کے احساس کے بعد میں آپ کو اب چھٹی بات بتانا چاہ رہا ہوں، بچوں کو کسی اچھی اسپورٹس میں ہونا چاہیے۔ اچھی اسپورٹس میں یہی ہوگا کہ بچہ ہر جگہ تو نہیں جیتے گا، لیکن یہ کہ وہ جیتنا، ہارنا، جدوجہد کرنا، محنت کرنا، اس کے اندر وہ اس کی کوشش کرتا رہے گا۔ اب جیسے بچوں کو آپ ایسے مقابلوں میں خاص طور پہ دلوائیں، بہت ساری اسپورٹس ایسی ہیں جو بڑی ہیں، کرکٹ بھی ہے، فٹ بال بھی ہے، وہ اپنی جگہ ہے، وہ آپ بچے کھیل سکتے ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ایسی اسپورٹس میں ہو جن میں بچہ زیادہ جدوجہد کر فوراً رزلٹ حاصل کرے۔ مثال کے طور پر بیڈمنٹن ہے، ٹیبل ٹینس ہے، ٹھیک ہے نا، رننگ ہے، سوئمنگ ہے، ایسے کھیل جس میں کسی طرح کا کمپٹیشن ہو فوری طور پر، اور بچہ زیادہ جدوجہد کرے، ایسے مقابلوں میں بچوں کو لازماً ڈالیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچے کے اندر ایک تو جدوجہد کرنا، قربانی دینا، آگے بڑھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، اور کبھی جیتنا کبھی ہارنا، اس کے ایموشنز بیلنس ہوتے رہتے ہیں۔ اس کو پتہ چلتا ہے زندگی میں کامیابی بھی ہوتی ہے، ناکامی بھی ہوتی ہے، اور وہیں پیچھے اس کا جو جذبہ کام کر رہا ہوتا ہے وہ قربانی کا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بنیادی طور پر ایک بات ہے اس کی۔ تو یہ ابھی تک میں آپ کو 6 باتیں بتا چکا ہوں۔ 7ویں جو بات ہے، وہ 7ویں اور 8ویں بات یہ پیرنٹس کی ایکٹیویٹی میں کہہ سکتا ہوں ہے، بچوں کی نہیں ہے۔ ابھی تک تو آپ بچوں کی کروا دیتے۔ ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کو قربانی کا جذبہ پیدا کرنا ہے بچوں کو، تو اس کے لیے لازمی ہے کہ قربانی کے واقعات بچوں کو سنائیں، اور قربانی کے واقعات جب آپ بچوں کو سنائیں گے، بڑے بڑے ہیروز کے واقعات سنائیں، بڑے بڑے لوگوں کے واقعات سنائیں، ان واقعات میں دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے قربانی دی اور کامیابی حاصل کی ہے۔ اگر قربانی نہیں دیتے تو کامیابی حاصل نہیں کر پاتے۔ یہ بات بچوں کو مختلف واقعات کے ذریعے آپ سمجھائیں۔ اس میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے یہاں سپہ سالار گزرے، ان کی زندگی بتائیں، سائنسدان گزرے، ان کی زندگی بتائیں، محققین گزرے، ان کی زندگی بتائیں، ان کے روز و شب کے بارے میں بتائیں۔ تو یہ بچے بار بار واقعہ یہ سنتے ہیں تو ان کے اندر پیدا ہوتا ہے کہ زندگی میں کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ قربانی دیے بغیر زندگی میں کامیابی نہیں مل سکتی۔
یہ بات بچوں کو ایک بات بلیو بنانے کے لیے ضروری ہے کہ اس طرح کے واقعات بار بار سنیں، اور اس میں سب سے اچھے واقعات وہ ہو سکتے ہیں جو آپ کی اپنی زندگی کے ہوں۔ اپنی زندگی کے اندر آپ نے بھی بہت قربانی دی ہوگی، استاد ہونے کی حیثیت سے، والد یا والدہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے بالکل قربانی دی ہوگی، تو اس قربانی کے واقعات بچوں کو سنائیں تاکہ ان کو پتہ ہو کہ یہ سامنے جن کی بات میں سن رہا ہوں تو وہ خود قربانی کا نمونہ ہے، اور ان واقعات کا بچے بہت اثر لیتے ہیں۔ اور میں تو اپنے بچوں کو بہت اکثر اس طرح کے بہت سے واقعات سناتا رہتا ہوں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ خود بھی زندگی ایسی گزاری ہو، جدوجہد کی، محنت کی، سفر کرنے کی، ٹرسٹ کرنے کی، رسک لینے کی زندگی گزاری ہو۔ ایسی زندگی گزری ہوگی تو پھر آپ کے بعد بھی بہت سے ایسے واقعات ہوں گے جو آپ اپنے بچوں کو سنائیں گے، اور بچے ان کو مثال لے کر کہیں گے کہ ہمیں بھی ایسی زندگی بنائیں۔ آخری بات جو اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے، جو اس سے لنک بھی کرتی ہے، تعلق بھی اس کا ہے، وہ یہ ہے کہ خود ایک قابل اتباع نمونہ بنے، والدین بھی، اساتذہ بھی، خود وہ قربانی کا نمونہ بنے، خود وہ قربانی دیں، قربانی دینے والے بنے۔ بچے کو آپ سمجھائیں نہ بھی، لیکن بچے والدین کو دیکھ کر خود ہی قربانی دینا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ بات بالکل لکھی پڑی بات ہے، مستند بات ہے کہ والدین سب سے بڑے بچوں کے ماڈل ہوتے ہیں، رول ماڈل ہوتے ہیں، اس رول ماڈل کو فالو کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ بچوں کے سامنے قربانی دیں، بچے آپ کو کاپی کریں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، میرا بیٹا خود گھر میں ایسا ہوتا ہے، کبھی پھل آئے ہوئے ہیں، کبھی کچھ کھانے کو آیا ہوا ہے، اب وہ ختم ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب مثال کے طور پر ہم انگور کھا رہے تھے تو وہ آیا، بیٹا بابا انگور ہیں؟ کسی سے پوچھا اس نے، تو اس کی ماما نے کہا بیٹا انگور ختم ہو گئے۔ تو میرے پاس تھوڑی سی انگور رہ گئی تھی، میں نے فوراً کہا بیٹا ادھر آؤ، یہ لے لو۔ کبھی آم کھا رہے ہیں اور آج ہی پھاک رہ گئی، میں نے کہا آم ختم ہو، کوئی بات نہیں بیٹا، یہ میں کھا رہا ہوں، یہ آپ لے لو۔ یہ میں نے کئی مرتبہ اس کے ساتھ کیا۔ جب کیا تو مجھے یاد ہے کہ جب وہ 8 سال کا ہوا تو اس نے پھر مجھے پیش کرنا شروع کر دیا۔ میں آیا گھر میں نے کہا بھائی کچھ ہے میٹھا کھانے کو؟ آم تھے، کہاں گئے؟ انہوں نے کہا بھائی آم ختم ہو گیا۔ وہ بیٹھا ہوا اپنا آم کھا رہا تھا، آخری آم، تو جو آم کھا رہا تھا جو بچا ہوا تھا اس نے لا کر مجھے دے دیا کہ بابا آپ کھائیے۔ میں نے اس کے بارے میں اس کو کچھ نہیں سمجھایا، کچھ تلقین نہیں کی، لیکن اس نے کیونکہ ایک رول ماڈل دیکھا، اس رول ماڈل کو فالو کیا، اور فالو کر کر اس نے پھر اس کو خود کر دیا۔ اور بار بار جب والدین قربانی دے رہے ہوتے ہیں تو بچے بھی اس کو پھر بار بار سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ موٹے موٹے 8 پوائنٹ ہیں جن کے ذریعے آپ بچوں کے اندر قربانی پیدا کر سکتے ہیں۔ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں اس کو، اس کے بعد کچھ سوالات ہو تو ہم لے سکتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ بچوں کو خود مختار بنائیے، پہلا۔ دوسرا ہم نے کہا کہ پسندیدہ چیز بچوں کو دینے والا بنائیے، خوراک میں سے، لباس میں سے، کھلونوں میں سے۔ تیسری بات ہم نے کہی کہ سفر کرنے سے بچوں میں قربانی پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی بات کہ ٹریکنگ سے پیدا ہوتی ہے۔ پانچویں کیمپنگ سے پیدا ہوتی ہے۔ چھٹی ہم نے کہی کہ اسپورٹس سے میں بچوں کے اندر جدوجہد کا اور شکست کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ ساتواں ہم نے کہا کہ سٹوری ٹیلنگ سے، واقعات سنانے سے بچوں کے اندر جذبات پیدا ہوتا ہے۔ اور آٹھواں ہم نے کہا کہ والدین خود نمونہ بنیں، خود رول ماڈل بنے بچوں کے سامنے، تو ان کے اندر یہ قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے آئندہ نسل کے اندر قربانی کا جذبہ پیدا ہو، وہ جدوجہد کرنے والے، وہ محنت کرنے والے، وہ جفا کشی کرنے والے کامیاب انسان اور کامیاب ایسی قوم بنیں جس پر ہم کہہ سکیں کہ بھی ہم ان کے استاد تھے، ہم ان کے والد تھے، ہم فخر سے بات کہہ سکیں۔